نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اسباق کی طرف توجہ دے رہے ہوں گے۔ چھٹی جماعت کے طلباء کی اسلامیات کی کتاب کے چیپٹر نمبر 9 طہارت و پاکیزگی کے حوالے سے آج لیکچر پیش خدمت ہے، جو کہ آپ کا 10واں لیکچر ہے۔ اس کے حوالے سے عرض کریں گے طہارت و پاکیزگی۔ اصل میں اسلام میں طہارت و پاکیزگی کی کیا اہمیت ہے اور طہارت و پاکیزگی کے کیا معنی ہیں، ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں طہارت کے معنی۔ طہارت کیا چیز ہے؟ طہارت اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پاکیزگی اور صفائی کے ہیں۔ طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے جسم، لباس اور ارد گرد کے ماحول کو پاک صاف رکھے۔ پاکیزہ بھی وہ چیز ہوتی ہے جو ہر طرح کی نجاست سے، گندگی سے پاک ہو، جبکہ صاف وہ چیز ہوتی ہے جو میل کچیل سے مبرہ ہو۔ اسلامی اصطلاح میں وضو، غسل اور تیمم نجاست کو دور کرنے کے ذریعے ہیں۔ گویا طہارت کے مفہوم میں جسم، لباس، رہائش وغیرہ اور خیالات کی پاکیزگی سبھی شامل ہیں۔ طاہر اصل میں کہتے ہیں پاک کرنے والی چیز کو۔ تو اسلام میں طہارت کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اسلام جس کا منبع جو ہے وہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک میں اس کے فضائل بے شمار ذکر کیے گئے ہیں۔ کتاب کے پہلے صفحہ میں جو شروع میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر طہارت و پاکیزگی کی کیا اہمیت اور فضیلت ہو سکتی ہے کہ پاک صاف رہنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور ان کو پسند کرتا ہے اور ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اسلام میں طہارت و پاکیزگی کی جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ دین اسلام پاکیزہ دین ہے اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بھی طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جائے اور اس پہ توبہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والے ہیں، ان کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ پاکیزگی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ فطرت وہ چیز ہوتی ہے جسے آپ نیچر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عادت میں اس چیز کو شامل کر دیا ہوتا ہے۔ انسان کی قدرتی طور پر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ صفائی کو پسند کرتا ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اس نے عبادات کے ساتھ ساتھ روزمرہ زندگی میں بھی صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ عام ماحول کے اندر لوگ دیکھتے ہیں کہ کلاس میں جو بچہ میلا کچیلا رہتا ہو، گندے کپڑے پہنتا ہو یا صفائی کا خیال نہ رکھتا ہو تو باقی بچے اسے پسند نہیں کرتے، بلکہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اسے برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا، نہ تو اساتذہ اسے گندہ رہنے کی وجہ سے پسند کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے دوسرے دوست اسے پسند کرتے ہیں، بلکہ صاف ستھرے بچوں کو باقی سب لوگ پسند کرتے ہیں۔
آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ صاف ستھرے رہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں. کپڑے اگرچہ پرانے کیوں نہ ہوں لیکن صاف ستھرے ہوں، اجلے ہوں، تو دوسرے لوگوں کو وہ اچھے لگتے ہیں، ایسے لوگ پسند کیے جاتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صاف ستھرے رہیں، صفائی کا اور پاکیزگی کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر صفائی اور ستھرائی کا حکم دیا ہے. ایک جگہ فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس کا ترجمہ ہے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. یعنی انسان اپنے جسم کو جن کپڑوں سے ڈھانپتا ہے وہ صاف ستھرے ہونے چاہیے، پاک صاف ہوں. ایک تو وہ دکھنے میں بھی صحیح ہو، دیکھنے والا نفرت نہ کرے، انسان بھلا معلوم ہو، اور باطنی طور پر بھی وہ پاک ہوں، یعنی نمازی ہوں، ان کے ساتھ کوئی ایسی میل کچیل گندگی نہ لگی ہو کہ وہ بے نماز ہو جائیں، جن سے نماز نہ پڑھی جائے. تو کپڑے دیکھنے میں بھی پاک ہوں، صاف ہوں، اور حقیقت میں بھی وہ نماز پڑھنے کے لائق ہوں، نماز کے قابل ہوں، بے نماز نہ ہوں. تو ایسے کپڑے پہننے کا قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طہارت و پاکیزگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے. ایک اور جگہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ طہارت و پاکیزگی جو ہے نصف ایمان ہے. یعنی یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، ان کا تعلق صفائی اور پاکیزگی سے ہے. کوئی بھی عمل گندگی رکھتے ہوئے، انسان کے گندہ ہوتے ہوئے قبول نہیں ہوتا. انسان گندی حالت میں، پلید کپڑوں کی حالت میں، پلید جسم کی حالت میں نماز ادا نہیں کر سکتا، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. اسی طرح بدبودار چیز کھا کر مسجد میں جانے سے منع کیا گیا ہے. تو اسلام اصل میں پاکیزہ مذہب ہے اور اپنے ماننے والوں کو پاک صاف رہنے کا حکم دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صفائی اور پاکیزگی کا بہت خیال کرتے تھے اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس کی بہت زیادہ تلقین فرماتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور کپڑے گندے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس شخص کے پاس وہ چیز نہیں جس سے یہ اپنے کپڑے صاف کر لے، اور اس کے پاس کنگھی نہیں ہے جس سے یہ اپنے بال درست کر لے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کا اس حالت میں رہنا ناگوار گزرا، یعنی آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ کوئی شخص کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہ آئے، کیونکہ اس کی بو سے فرشتوں اور دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے. خوشبو لگا کر مسجد میں جانے کی تعریف فرمائی گئی کہ اس سے دوسرے لوگوں کو راحت ہوتی ہے. تو اسلام میں ہر اس چیز سے منع کیا گیا ہے جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو، اور ہر اس کام کو اچھا کہا گیا ہے جس سے دوسروں کو راحت ملے اور سکون ملے. تو گندگی سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور صفائی اور پاکیزگی سے دوسرے لوگ خوش ہوتے ہیں، اس لیے صفائی اور پاکیزگی کا حکم دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس بہت زیادہ پسند تھا جو نفاست اور پاکیزگی کی علامت ہے. طہارت و پاکیزگی میں ظاہری و باطنی پاکیزگی دونوں شامل ہیں، یعنی انسان دکھنے میں بھی صاف ہو اور باطنی طور پر یعنی حکمن بھی وہ پاک ہو، اور اسی طرح اخلاقی طور پر بھی وہ پاک ہو، یعنی اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کی زبان اچھی ہو، اس کی زبان کے اندر نفاست ہو، جب زبان سے کوئی لفظ نکلے تو وہ جچا تلا ہوا ہو، اچھا شریفانہ الفاظ ہوں اور مؤدبانہ ہوں، وہ دوسروں کے ادب کا اور دوسروں کی شان کا اس میں لحاظ رکھا جائے، اچھے اخلاق سے بات کی جائے، بدتمیزی نہ کی جائے، چھوٹے اور بڑوں کا خیال رکھا جائے، کسی سے بد اخلاقی سے نہ پیش آیا جائے. تو یہ اخلاقی پاکیزگی ہے. تو ظاہری باطنی پاکیزگی کے ساتھ اخلاق کی پاکیزگی بھی انتہائی ضروری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، دوسروں کو تنگ نہ کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، یہ سب اخلاق کی پاکیزگی ہے. اسی طرح مومن گندگی پسند نہیں کرتا، نہ ظاہر میں نہ باطن میں،
نہ دیکھنے میں اور نہ عادات میں، ہر لحاظ سے وہ پاک صاف رہتا ہے۔ ایمان یہی ہے کہ انسان اندر اور باہر سے پاک صاف ہو، کیونکہ اسلام کا نظام عبادت ظاہری اور باطنی طہارت کے خاص اہتمام کا تقاضا کرتا ہے، یعنی مطالبہ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر حال میں پاک صاف رہنا چاہیے، اپنے اخلاق کو بھی عمدہ رکھنا چاہیے، یعنی کسی حال میں بھی کسی کو اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، اس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ طہارت کے طریقے کیا ہیں، طہارت اور پاکیزگی کس طرح حاصل کی جائے۔ تو طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے 3 بڑے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ اسلام میں 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ غسل ہے۔ غسل اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے جسے غسل کہا جاتا ہے۔ غسل کے لفظی معنی ہوتے ہیں دھونا، تو اردو میں ہم اس کو غسل کہتے ہیں، تو عربی میں یہ لفظ غسل ہے، دھونا۔ تو اس سے مراد پورے جسم کو اس انداز سے دھونا کہ جسم کے اوپر کوئی ذرا بار بھی میل کچیل باقی نہ رہ جائے، کوئی کسی قسم کی گندگی باقی نہ ہو، اسے غسل کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں مختلف موقعوں پر غسل کرنے کا، یعنی پورے جسم کو دھونے کا، دوسرے لفظوں میں نہانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کبھی یہ نہانا فرض کے درجے میں ہوتا ہے، کبھی یہ سنت ہوتا ہے، اور کبھی یہ مستحب ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم فرض کہتے ہیں، فرض ہوتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی کافر ہو اور وہ اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے اسے غسل کرنا ضروری ہے، بغیر غسل کیے وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک مسلمان ہے، وہ ناپاک ہو گیا، پلید ہو گیا ہے، تو وہ بھی اپنی اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے غسل کرے گا، غسل کے بغیر وہ پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ تو یہ غسل کس طرح کیا جائے، غسل کا بھی تفصیل سے طریقہ بتایا گیا ہے اسلام میں۔ تو غسل کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس انداز سے غسل کیا جائے کہ جو شریعت کے مطابق ہو، دین کے مطابق ہو۔ وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنے ہاتھوں کو دھوئے، دونوں ہاتھوں کو دھوئے، ہاتھوں کو دھونے کے بعد اپنے جسم پر جہاں پہ کوئی پلیدی اور گندگی لگی ہو اس کو صاف کرے، اس کو دھوئے، اور اس کے بعد پھر پورے طریقے سے وضو کرے۔ غسل سے پہلے مکمل وضو کیا جائے۔ وضو کرنے کے بعد پورے جسم پر ایک مرتبہ پانی بہایا جائے اور اپنے جسم کو خوب ملا جائے، اس کے اوپر سے میل کچیل اور نجاست کو صاف کیا جائے، اور پہلے دائیں طرف سے شروع کیا جائے، پھر بائیں طرف پانی بہایا جائے، سر سے لے کر پاؤں تک کوئی جگہ خشک نہ ہو، اس انداز سے پانی ڈالا جائے کہ ہر جگہ تر ہو جائے۔ یہ اس طرح غسل مکمل کیا جائے۔ بغیر غسل کے اگر کوئی نماز پڑھی گئی تو وہ قابل قبول نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر تلاوت کلام پاک کی بغیر غسل کے تو وہ بھی گناہ میں، یہ عمل بھی گناہ میں شامل ہوگا، اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر غسل کی ضرورت ہو تو لازمی طور پر غسل کیا جائے، بغیر غسل کے عبادت نہ کی جائے۔ اب طہارت اور پاکیزگی کا دوسرا طریقہ جو ہے وہ وضو ہے، کہ ایک آدمی کو اگر صرف بے وضو ہے، اس کا وضو نہیں ہے، غسل کی حاجت نہیں ہے اگرچہ، لیکن اس کا وضو نہیں ہے، تو اس نے پیشاب وغیرہ کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ وضو کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں اس غسل میں اور وضو میں ایسی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں، جس طرح غسل میں میں نے 3 چیزیں بتائیں، اسی طرح وضو میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو لازمی آپ نے کرنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کو، اور اس کے بعد پھر آپ نے کلی کرنی ہے۔ کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ہے،
और फिर पूरे चेहरे को धोना है। पूरे चेहरे को इस तरह धोना है कि पेशानी से लेकर ठोड़ी के नीचे तक आपने पानी डालना है, और फिर एक कान से दूसरे कान तक आपने अपने चेहरे को खूब धोना है, कोई जगह उसमें खुश्क न रह जाए। जब आपने चेहरे को धो लिया और हाथों को धो लिया, अब उसके बाद फिर आपने सर का मसा करना है। सर का मसा इस तरह करना है कि अपने हाथों को पानी से भिगोकर अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी पेशानी से पीछे ले जाना है, सीधी पीछे ले जाकर, और वापसी अपने अंगूठे की मदद से अपने कानों के ऊपर से छूते हुए वापस ले आए, और फिर अपनी शहादत की उंगली अपने कानों में डालकर कानों के पीछे से अंगूठे के साथ मसा करें, और अपनी तीनों उंगलियों की पुष्ट से गर्दन का मसा करते हुए मसा मुकम्मल करें, और फिर आखिर में अपने दोनों पाँव को टखनों समेत धो डालें। इस तरह आपका ये वज़ू मुकम्मल होगा, और यही सही तरीका है वज़ू का। अगर सही तरीके से वज़ू ना किया जाए तो आपकी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। इसी तरह बग़ैर वज़ू कुरान पाक की तिलावत ना की जाए, वज़ू करके कुरान पाक की तिलावत की जाए। बग़ैर वज़ू के अगर आप तिलावत करेंगे तो ये आदाब तिलावत के ख़िलाफ़ होगा, और इस पर आप गुनहगार हो सकते हैं। और अब तीसरा तरीका जो पाकीज़गी हासिल करने का है वो है तयम्मुम। तयम्मुम ज़ाहिर है इसके नाम से इसके मानी है इरादा करना। तयम्मुम में आपने पानी से अपने जिस्म को धोना नहीं है, बल्कि इरादा करना है, पाकी और सफाई का इरादा करना है कि जब आपको पानी मुयस्सर ना हो, पानी कहीं बहुत दूर हो, जहाँ पे आप मौजूद हैं वहाँ नमाज का वक्त है और आप के पास पानी नहीं है, पानी बहुत दूर है, पानी के पास जाते जाते नमाज का टाइम ख़त्म हो सकता है और आपसे नमाज क़ज़ा हो सकती है, तो आपने तयम्मुम कर लेना है, तयम्मुम करने की इजाज़त है। या फिर आप इस कदर बीमार हैं कि अगर आप पानी इस्तेमाल करते हैं तो आपको मौत वाक़ होने का ख़तरा है, या आपकी बीमारी जो है वो शदीद हो सकती है, पानी का इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह है, तो उस सूरत में आप पानी होते हुए भी तयम्मुम कर सकते हैं। और तयम्मुम किस तरह करना है? तयम्मुम इस तरह करना है आपने कि अपने दोनों हाथों की हथेलियों को पाक और साफ़ मिट्टी पर मारना है, मिट्टी पर मारकर उनको झाड़ लेना है। झाड़ने के बाद अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने चेहरे पर मल लेना है, पूरे चेहरे पर दोनों हथेलियों को उंगलियों समेत इस तरह मलना है कि चेहरे का वो तमाम हिस्सा जो आप वज़ू में धोते हैं उस सारे हिस्से को आपने अपनी हथेलियों से कवर करना है कि कोई जगह ऐसी ना रह जाए जहाँ पे वो मिट्टी वाली उंगलियाँ या आपकी हथेली टच ना हो जाए, मस ना कर ले। पूरे चेहरे पर आपने उस अपनी दोनों हथेलियों को मल लेना है एक बार, और दोबारा दूसरी दफ़ा फिर आपने उसी पाक साफ मिट्टी पर अपने हाथों को मारना है। हाथों को मारने के बाद झाड़ लेना है, और फिर अपने दोनों हाथों की जो कलाइयाँ और बाजू जो है कोहनी तक उसके ऊपर अपने पहले एक हाथ को फिर दूसरे हाथ को मल लेना है। इस अंदाज से मलना है अपनी हथेली और उंगलियों से कि कलाई और पूरे बाजू की कोई जगह भी खुश्क ना रह जाए। इस तरह अपने दोनों बाजुओं टखनों कोहनियों समेत बाजुओं को अपने हाथों को पुश समेत हथेलियों के साथ मल लेना, उस मिट्टी को मल लेना, इसका नाम तयम्मुम है। अगर आपने इस गुस्ल की जगह और वज़ू की जगह तयम्मुम से पाकी और ताहरत कर ली तो वो सही तसव्वुर की जाएगी, आपको गुस्ल की और वज़ू की हाजत बाकी नहीं रहेगी। आप इसी को काफ़ी समझ सकते हैं और इससे नमाज अदा कर सकते हैं या कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। अगर आपको मजबूरी हो, मजबूरी की हालत में आप तयम्मुम कर सकते हैं। ये तीनों तरीके पाकी और सफाई हासिल करने के हैं। जब आपको इनमें से जिसकी भी ज़रूरत हो तो उसको इख्तियार करके फिर अपनी इबादत को अदा करें।
ظاہری طہارت حاصل کرنے کا اصل ذریعہ جو ہے پانی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا، یعنی پانی کے ذریعے مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ پاکی اور صفائی حاصل کریں۔ اصل ذریعہ کیا ہے؟ وہ پانی ہے۔ ہاں، اگر جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ پانی میسر نہ ہو یا پانی استعمال کرنے پر آپ قادر نہ ہو، تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ مٹی کا ارادہ آپ طہارت کی نیت سے کریں کہ اس انداز سے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ مارنا ہے، مٹی پہ مار کر اپنے چہرے پر اور دونوں اپنی کلائیوں پر مارنا ہے، تو جس سے آپ وضو کے قائم مقام اور غسل کے قائم مقام طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جس کا ترجمہ ہے تمہیں پانی میسر نہ ہو تو پاک زمین سے تیمم کر لو، یعنی پاک زمین سے مٹی لے کر اس کے اوپر اپنے ہاتھوں کو مارو، اور ہاتھوں کو مار کر ایک دفعہ چہرے پر اور ایک دفعہ اپنے بازوؤں پر کونیوں تک مار لو۔ اس سے بھی تمہیں صفائی اور پاکیزگی حاصل ہو جائے گی۔ طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ۔ اب اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے سوالات و جوابات کا۔ اس میں سب سے پہلے سوال نمبر 1 ہے کثیر الانتخابی سوالات۔ اس میں جز نمبر 1 ہے جس میں مختلف آپشن دیے گئے ہیں، ان میں سے جو صحیح جواب ہے اس پہ نشان لگانا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے طہارت حاصل کرنے کا اصل ذریعہ ہے۔ 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ آپشن نمبر 1 ہے زمین، پانی، صابن، پتھر۔ تو اس میں جو صحیح جواب ہے طہارت حاصل کرنے کا اصل ذریعہ پانی ہے، اس کو آپ نے نشان لگانا ہے، پانی۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پانی کی عدم موجودگی میں طہارت کس سے حاصل کریں گے؟ تیمم سے۔ آپشن نمبر 1 وضو، نمبر 2 غسل، اور نمبر 3 تیمم، اور نمبر 4 مسح ہے۔ ان میں سے جیم جز جو ہے تیمم، یہ درست جواب ہے، اس پہ آپ نے نشان لگانا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ بدبودار چیزیں کھا کر مسجد نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس سے آپشن نمبر 1 ہے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، آپشن نمبر 2 ہے عبادت سے دھیان ہٹتا ہے، آپشن نمبر 3 ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور آپشن نمبر 4 ہے ثواب نہیں ملتا۔ تو اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے جی نمبر 4 سفید لباس کی پسندیدگی کی اہم وجہ ہے۔ اس کے جواب میں آپشن نمبر 1 ہے نفاست، آپشن نمبر 2 ہے طہارت، آپشن نمبر 3 خوبصورتی، آپشن نمبر 4 ہے صفائی۔ تو آپ کا درست جواب ہے نفاست۔ سفید لباس کی پسندیدگی کی اہم وجہ کیا ہے؟ وہ نفاست ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے جو کہ آخری پوائنٹ ہے، کس اچھی عادت کو نصف ایمان کہا گیا ہے؟ اس کے جواب میں آپشن نمبر 1 ہے مہمان نوازی کو، نمبر 2 صلہ رحمی کو، نمبر 3 پاکیزگی کو، اور نمبر 4 ایمانداری کو۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 پاکیزگی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ تو اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 2 جس میں مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ تو اس میں نمبر 1 ہے طہارت ڈیش زبان کا لفظ ہے، طہارت عربی زبان کا لفظ ہے، خالی جگہ میں آپ لگائیں گے عربی زبان۔ نمبر 2 ہے صفائی کو ڈیش کہا گیا ہے، قرار دیا گیا ہے، صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، خالی جگہ میں آپ نے نصف لگانا ہے۔ نمبر 3 ہے دل کا بری صفات سے ڈیش ہونا باطنی طہارت ہے، دل کا بری صفات سے پاک ہونا باطنی طہارت ہے۔ نمبر 4 ہے دین اسلام ایک ڈیش دین ہے، تو اس میں خالی جگہ میں آئے گا فطری دین ہے، دین اسلام ایک فطری دین ہے۔ اگلا اور آخری پوائنٹ ہے مسجد میں
ڈیش کھا کر نہیں جانا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے خالی جگہ میں آئے گا مسجد میں پیاز اور لہسن کھا کر نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے سوال نمبر 3، اس میں آپ نے مختصر سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے طہارت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ یعنی طہارت کے لغوی معنی بیان کرنے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے طہارت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پاکیزگی اور صفائی کے ہیں۔ طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے جسم، لباس اور ارد گرد کے ماحول کو پاک صاف رکھے۔ اگلا سوال ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس کس وجہ سے پسند تھا؟ یعنی اس کی وجہ کیا تھی، آپ کیوں پسند فرماتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس اس وجہ سے پسند تھا کیونکہ سفید لباس اور پاکیزگی کی نفاست اور پاکیزگی کی علامت ہے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال ہے جی تفصیلی سوالات میں سوال نمبر 4، قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت کی وضاحت کریں۔ یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت کی وضاحت کرنی ہے۔ تو اس کے جواب کے لیے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 54 اور 55 پر ہے۔ کتاب اگر آپ کے سامنے ہو تو 54 اور 55 صفحہ پہ آپ دیکھیں، ہیڈنگ ہے طہارت و پاکیزگی کی اہمیت و فضیلت۔ ہیڈنگ کیا ہے؟ طہارت و پاکیزگی کی اہمیت و فضیلت۔ اسلام میں طہارت و پاکیزگی کو جو اہمیت حاصل ہے یہاں سے لے کر نفاست اور پاکیزگی کی علامت ہے۔ یہ اس کا مکمل جواب ہے جو صفحہ نمبر 54 اور 55 پر موجود ہے۔ ہاں، یہ تھا آج کا آپ کا یہ لیکچر طہارت و پاکیزگی، جس کے متعلق آپ نے سنا۔ امید ہے آپ نے اس کو غور سے سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ اسی پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔